بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کا دل خوش کر سکتی ہے، کسی کا دن بہتر بنا سکتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے اخلاق سب سے بڑا عمل ہے۔ آج سے عادت بنائیں، مسکرائیں اور ثواب کمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، مزید احادیث کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم کلمے کے بارے میں، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے ناظرین، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ پورے اسلام کی بنیاد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ انسان کو کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے ناظرین، ہم روز یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے مطلب پر بھی غور کرتے ہیں؟ اگر ہم سچے دل سے کلمہ طیبہ پر ایمان لے آئیں تو ہماری زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے صرف اللہ پر بھروسہ، صرف اللہ سے مدد اور صرف اللہ کی عبادت۔ آئیے آج ہم نیت کریں کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی کلمہ طیبہ کو اپنائیں گے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، کلمہ طیبہ پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی اور پھر یہ سوچا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ بات آپ کے دل کو سکون دے گی۔ آج ہم جانیں گے حضرت علی کا وہ طریقہ جس سے دعا مانگی جائے تو اللہ کی رحمت خود متوجہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دعا کے بعد صبر کریں۔
شکوہ نہ کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں کرتا، مجھے صرف دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ دعا مانگنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ناظرین، اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دعا سے پہلے دل کو درست کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کا طریقہ یہ تھا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ درود کے درمیان مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہ بد دعا اور قبولیت کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، دعا ایسے مانگو کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل کو پورا یقین ہو کہ میرا اللہ سن رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، دعا کے بعد صبر کریں، شکوہ نہ کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو شخص دعا مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یا تو دعا قبول ہوتی ہے یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کریں، اے اللہ، ہمیں حضرت علی کے طریقے پر خلوص دل سے دعا مانگنے والا بنا دے اور ہماری ہر نیک دعا قبول فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔